How do you feel about an adventure beyond all maps? We could go, you and I. ہے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کیا کرتا تھا۔ اس ڈوگ کا نام بگ تھا اور یہ ایک کافی خوبصورت علاقے میں جج کے گھر میں رہا کرتا تھا۔ ایک دن جج کی نوکرانی اس کو اپنے ساتھ مارکیٹ میں لے جاتی ہے۔ وہ بہت زیادہ مستی کرتا ہے۔ مارکیٹ میں ایک آدمی اس کو دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ ڈوگ تو بہت اچھی نسل کا ہے اور جو کینیڈا میں سونے کی کان ہے وہاں پر ایسے ڈوگ کی بہت ضرورت ہے۔ یہ بات وہاں پر کھڑا جج کا مالی بھی سن رہا تھا۔ آج جج کا برتھ ڈے تھا۔ بگ بچوں کو جب اٹھانے کے لیے جاتا ہے تو یہ بری طرح ان کے بیڈ پر کودتا ہے اور ایک آفت مچا دیتا ہے۔ کیونکہ بگ سائز میں بہت بڑا تھا تو پورا گھر ہلتا تھا۔ اب کچن میں جج کی نوکرانی کھانے بنا رہی تھی مگر بگ کے آنے پر وہ سارا کھانا چھپا دیتی ہے تاکہ بگ کے ان کھانوں پر نظر نہ پڑے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر بگ نے دیکھ لیا تو وہ سب کچھ خراب کر دے گا اور معصوم سی شکل بنا کر نوکرانی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب جب بگ کچن میں جاتا ہے اور معصوم سی شکل بنا کر نوکرانی کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو کچن سے باہر نکال دیتی ہے اور کہتی ہے کہ پہلے سب کے ساتھ صحیح سے پیش آؤ پھر کھانا ملے گا۔ تبھی وہ باہر ایک خرگوش دیکھتا ہے، اس کے پیچھے بھاگتا ہوا اپنا سر ایک درخت میں دے مارتا ہے۔ تبھی اس کی نظر باہر پارک میں سجے ہوئے ٹیبل پر پڑتی ہے جو طرح طرح کے کھانوں سے سجایا گیا تھا کیونکہ جج کا برتھ ڈے تھا اور ان کے دوست آنے والے تھے۔ اب جب تصویر بنوانے کی باری آتی ہے تو بگ کو بھی بلایا جاتا ہے۔ تبھی جج بگ کے منہ میں ایک بوٹی دیکھتے ہیں اور پھر اس ٹیبل کو جس کو بگ نے مہمانوں کے آنے سے پہلے خراب کر دیا تھا۔ جج کو بہت غصہ آتا ہے اور آج رات کے لیے وہ بگ کو گھر سے باہر رہنے کی سزا دیتا ہے۔ بگ بیچارہ دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اب بگ کو دور کھڑے مالی کی آواز آتی ہے اور وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ تبھی مالی ایک بسکٹ کو ایک گھوڑا گاڑی میں پھینکتا ہے۔ بگ بھی اس کو اٹھانے اس کے اندر چلا گیا تھا۔ تبھی مالی دروازہ بند کر دیتا ہے۔ بگ اندر سے دیکھ رہا تھا کہ مالی کسی سے پیسے لے رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس نے اسے بیچ دیا ہے، اسی آدمی کو جو مارکیٹ میں بگ کو دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ بگ کو وہاں سے لے جا کر ایک بہت بڑے باکس میں بند کر کے ٹرین میں چڑھا دیا جاتا ہے۔ بعد میں ایک آدمی اپنے ہاتھ میں ڈنڈا لے کر اس کا باکس کھولتا ہے۔ وہ موقع پاتے ہی وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ باہر آ کر دیکھتا ہے تو وہ ایک جہاز میں تھا جہاں اس کے چاروں طرف پانی تھا۔ اب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتا۔ وہ جہاز اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے۔ بگ وہاں پر سب کو حیران نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تبھی وہاں پر تھوڑی دیر میں برف باری شروع ہو جاتی ہے اور وہ برف باری میں کھیل رہا تھا۔ وہ اپنی رسی چھڑا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جس کے بعد ہمیں مووی میں جان نام کا ایک بوڑھا آدمی دکھایا جاتا ہے۔ جان اپنا گھر چھوڑ کر یہاں سے جا رہا تھا۔ تبھی اس کی ٹکر بگ سے ہوتی ہے۔ یہاں پر یہ لوگ پہلی بار ملے تھے۔ بگ کو اب ان ڈوگس کے ساتھ رکھ دیا جاتا ہے جن کو بیچا جانا تھا۔ تبھی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے، اس کو بگ بہت اچھا لگتا ہے۔ وہ بگ کو خرید کر لے جاتا ہے۔ یہ آدمی ایک پوسٹ مین تھا۔ اس کو برف پر اپنی سلیٹ اپنی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک ڈوگ کی ضرورت تھی۔ پوسٹ مین بگ کو باقی ڈوگس کے ساتھ باندھتا ہے۔ اس کے گلے میں بھی ایک پٹا ڈال دیا جاتا ہے۔ ڈوگس آگے بڑھتے ہیں۔ کو برف پر چلنا ہی نہیں آتا۔ اس کو برف پر چلتے ہوئے کافی زیادہ مشکل ہوتی ہے اور وہ گر جاتا ہے۔ پوسٹ مین سمجھ گیا تھا کہ بگ سے اب چلا نہیں جا رہا۔ رات کو جب پوسٹ مین اپنی اسسٹنٹ کے ساتھ ٹینٹ لگا کر سو رہا تھا تو تبھی بگ یہاں شرارت کرتا ہے۔ وہ اس اسسٹنٹ کو ٹینٹ سے نکال کر خود پوسٹ مین کے پاس جا کر سو جاتا ہے۔ تبھی اسسٹنٹ نیند سے اٹھ جاتی ہے۔ وہ بگ کو ٹینٹ سے باہر نکالتی ہے۔ اچانک بگ کو وہاں پر ایک کالا بھیڑیا نظر آتا ہے۔ وہ اس کو دیکھ کے ڈر گیا تھا۔ وہ پیچھے ہوتا ہے۔ تبھی وہ ایک ڈوگ سے ٹکراتا ہے جو وہاں پر ایک گڈھا بنا کر سو رہا تھا۔ بگ کو وہ جگہ دے کر وہاں سے چلا جاتا ہے اور خود اپنے لیے دوسرا گڈھا بنا لیتا ہے۔ بگ کو پتہ چل گیا تھا کہ برف میں کیسے سوتے ہیں۔ اگلی صبح یہ لوگ اپنا سفر دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ ابھی بھی بگ سے صحیح چلا نہیں جا رہا تھا۔ وہ راستے میں اپنے لیٹرز ڈیلیور کر کر آگے پہنچتے ہیں۔ دوبارہ سے رات ہوتی ہے۔ رات کے کھانے میں سبھی ڈوگس کو فش دی جاتی ہے۔
वहाँ पर एक डॉग दूसरे डॉग से फिश छीन लेता है। बग जब ये देखता है तो वो अपना खाना उस डॉग को दे देता है। सभी डॉग ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहे थे। अगली सुबह रास्ते में एक डॉग पानी पी रहा था। जब दूसरा डॉग भी पानी पीना चाहता था तो वो डॉग उसको मना कर देता है और इस पर गुस्सा करता है। बग ये देखकर दूसरी जगह पर बर्फ़ को खोदकर पानी निकालता है और सभी डॉग्स को वहाँ से पानी पिलाता है। सब डॉग बहुत ज़्यादा बग से खुश हो गए थे। उस डॉग को बहुत गुस्सा आ रहा था जो दूसरों को पानी पीने से रोकता है। बग अब काफ़ी अच्छी तरह बर्फ़ पर भागने लगा था। पोस्टमैन भी उसकी ये बात देखकर समझ गया था कि बग वाकई ही एक समझदार डॉग है। वो उसकी अक्लमंदी और तेज़ रफ्तार से जल्द ही अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं। सबको उनके लेटर देते हैं जिन्हें पढ़कर सभी खुश थे। बग सबको देख रहा था। यहाँ पर जॉन भी था जो पहले बग से टकराया था। घर में बैठकर लेटर लिख रहा था अपनी बीवी के लिए, जिसमें वो लिखता है कि उनके बेटे का बर्थडे है जो अब इस दुनिया में नहीं था और इसीलिए उसने अपना घर भी छोड़ दिया। यहाँ पर बग को एक बार फिर काला भेड़िया नज़र आता है और उसे यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है। ये काला भेड़िया उसको जब नज़र आता था तब बग के साथ कुछ ना कुछ अच्छा होता था। अब खैर अगली सुबह पोस्टमैन को यहाँ से लेटर लेकर जाने थे। तभी पीछे से जॉन की आवाज़ आती है। ये लेट हो गया। बग रुक कर उससे खुद लेटर लेने जाता है। इस तरह काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन पोस्टमैन को गवर्नमेंट की तरफ से लेटर मिलता है कि सभी डॉग्स को बेचकर वापस आ जाओ। पोस्टमैन को बुरा लग रहा था कि उन्होंने अब सभी डॉग्स को छोड़ना होगा। वो सभी डॉग को इधर ही छोड़कर चले जाते हैं। वहाँ पर एक अमीर आदमी सभी डॉग को ख़रीद लेता है। ये सोने की तलाश में था। सभी डॉग्स को अपनी स्लाइड के साथ बांध के कहता है कि चलो। सामान बहुत ज़्यादा था जिससे बग और उसके साथी उनके वज़न को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। इधर जॉन भी जाने की तैयारी में था। वो जब ये देखता है तो कहता है देखो अभी इधर जाना ख़तरे से खाली नहीं। पर वो अमीर आदमी बात नहीं मानता और उनको लेके चला जाता है। तभी रास्ते में बग की हालत बहुत ख़राब हो गई थी। वो बेहोश हो जाता है। अमीर आदमी उसको गन से मारने वाला था। तभी वहाँ जॉन आता है। अभी भी उनको समझाता है कि आगे मत जाओ। वो अमीर आदमी सोने की लालच में इतना ज़्यादा पागल हो गया था वो किसी की भी नहीं सुनता। जॉन अब बग को उसकी स्लेट से अलग करता है और उसे अपने घर ले जाता है। 2 दिन के बाद जब बग को होश आता है तो जॉन उसको बताता है कि तुम्हारे बाकी साथी मर चुके हैं और अब तुम भी आज़ाद हो। जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। पर बग जाता भी तो कहाँ जाता। उस बेचारे का कोई घर ही नहीं था। एक दिन जॉन बार में जाकर ड्रिंक करता है। तभी बग भी उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच गया। वहाँ पर वही अमीर आदमी भी था। वो जॉन पर हमला करता है इसीलिए कि उसने बग को उसके साथ जाने नहीं दिया, जिस वजह से बग के बाकी साथी भी मारे गए। पर बग जब ये देखता है तो वो उस पर हमला कर देता है। बग को दूर करता है और जॉन पर गन कर लेता है, जिसके बाद वहाँ पर जो लोग थे वो अमीर आदमी बाहर फेंक देते हैं। जॉन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था। बग उसको रोकता है। वो एक दिन उसकी बोतल को बर्फ़ के नीचे छुपाकर उस पर बैठ जाता है। जॉन बग को दूर भी करता है पर वो इतना भारी था कि जॉन से तो वो हिलता भी नहीं। एक दिन जॉन उसको एक नक्शा दिखाता है कि ये एक ऐसी जगह का नक्शा है जहाँ पर बहुत सारा सोना मिलेगा। मेरे बेटे ने उस नक्शे के पीछे एक लाइन लगाई थी। वो एक कश्ती में बैठकर अपना सफ़र शुरू करते हैं। सुबह को पानी का बहाव बहुत तेज़ था और जिस वजह से उनकी कश्ती में सुराख भी हो जाता है। वो अपनी कश्ती को छोड़कर पैदल आके जाते हैं। दोनों को एक घर नज़र आता है। उस घर को देखकर काफ़ी खुश हो गए थे। इधर दूसरी तरफ वो अमीर आदमी जो सोने की तलाश में था वो जॉन के घर पहुंचता है उसे मारने के लिए। तभी उसे नक्शा नज़र आता है। वो समझ गया था कि जॉन कहाँ पर गया है। एक दिन जॉन को नहाते हुए नदी में सोने का एक टुकड़ा मिलता है। वो बहुत खुश होता है। वो समझ आता है कि ये लोग सही जगह पर आए हैं। तभी बग भी उसको देख के पानी में डुबकी लगाता है और एक पत्थर में मुंह उठाता है। जॉन कहता है नहीं नहीं ये नहीं है। वो दोबारा से पानी में डुबकी लगाता है। इस बार वो एक बड़ा सोने का टुकड़ा निकालता है। जब वो जॉन के हाथ में छोटा दिखता है तो वो उसे फेंक देता है और कहता है कि ये नहीं होगा। जॉन भी उसकी इस हरकत पर बहुत हंस रहा था।
تبھی وہاں پر ایک سفید بھیڑیا کھڑکی سے ان کو دیکھ رہا تھا۔ جب اس کے پیچھے جاتا ہے تو وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ایک دن ان بھیڑیوں کا جھنڈ شکار کر رہا تھا، تبھی اچانک ان کا ایک ساتھی پانی میں گر جاتا ہے۔ وہ پانی کے بہاؤ سے آگے جا رہا تھا۔ بگ اس کو دیکھ کر بچاتا ہے، جس کے بعد بگ بھی ان کا دوست بن گیا تھا۔ بگ بھی اب زیادہ ٹائم ان کے ساتھ گزارتا تھا۔ اس طرح جان بیچارہ اکیلا رہنے لگا تھا، پر وہ جان کے لیے روزانہ ایک شکار کر کے لاتا تھا۔ ایک دن کافی دیر ہو جاتی ہے، بگ گھر نہیں آتا۔ جان اکیلا ہی شراب پینے لگتا ہے۔ اب جب بگ کو بھی احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے گھر واپس آ جاتا ہے اور آ کر جان کی گود میں سو گیا تھا۔ جان بھی اب اکیلا محسوس کرتا تھا، اسی لیے وہ گھر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے یہی کافی ہے، تمہیں تمہاری فیملی مل گئی ہے اور میں بھی صبح یہاں سے چلا جاؤں گا۔ یہ سن کر بگ اداس ہو کر سفید بھیڑیے کے پاس چلا جاتا ہے۔ ادھر جان کو گھر میں کسی کی آواز آتی ہے۔ جان باہر جا کے دیکھتا ہے تو وہ امیر آدمی تھا۔ وہ جان کو گولی مار دیتا ہے۔ جان کے ہاتھ میں لالٹین تھی، وہ نیچے گر جاتی ہے۔ پورے گھر میں آگ لگ گئی تھی۔ امیر آدمی جان سے سارا سونا لینے آیا تھا۔ جب سونا دیکھتا ہے تو وہ تو جیسے پاگل ہو گیا تھا۔ تبھی وہاں پر بگ آ جاتا ہے۔ وہ اس کو آگ میں دھکا دیتا ہے، جس سے امیر آدمی مر جاتا ہے اور جان کو بھی گولی لگی تھی۔ جان مرتے ہوئے بگ کو کہتا ہے کہ میرے بچے، یہی تمہارا گھر ہے اور تمہیں یہی رہنا ہے، اور مر جاتا ہے۔ کچھ ٹائم کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سفید بھیڑیا اور بگ ایک کپل تھے اور ان کے 2 بچے تھے۔ بگ اپنے جھنڈ کا لیڈر بن گیا تھا۔ اکثر وہ اپنے جھنڈ کو لے کر اس جگہ پر بھی جاتا تھا جہاں پر جان کی موت ہوئی تھی، بلکہ اس جنگل میں بہت خوش تھا۔ اسی کے ساتھ ہی مووی یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔